السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باکس ہے اور اس باکس کے اندر کیا ہے اور میں کیا چیز آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس کلپ کو پورا دیکھیے گا۔ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی میں نے شروع کی اور اس سوسائٹی کا مقصد تھا لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی پرابلم کو دور کرنا، بے سہاراؤں کا سہارا بننا، مجبوروں کی مجبوری کو دور کرنا۔ اور اللہ کا شکر ہے لاک ڈاؤن کے موقع پر، پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی اللہ کا شکر ہے، جو اس وقت سوسائٹی نہیں تھی لیکن آج سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی کے تحت کام اچھا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور ایک پروفیشنل لیول پر کام ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی بنائی گئی اور اس سوسائٹی کے تحت ہم سب لوگوں نے، میں جب بول رہا ہوں ہم سب لوگوں نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں نے مطلب یہیں فیروز آباد کے کچھ لوگ، بلکہ جو مجھے دیکھنے والے ہیں، جو مجھے چاہنے والے ہیں، جو مجھے تعاون کرنے والے ہیں، جو مجھے سپورٹ کرنے والے ہیں اور جو میں نیت کرتا ہوں اس نیت میں میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، وہ سب لوگ ہیں، ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم سب لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچائیں گے، کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم سے کام لیا اور اب تک لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ غازی آباد، نوئیڈا تک میں نے راشن پہنچایا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اسی لیے ہم لوگ اللہ کا خوب شکر ادا کریں، اور کوئی بھی کام جب ہم شروع کریں تو اللہ کی رضا کے لیے شروع کریں، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تعریف تو اللہ دلوا دے گا، مقبولیت اللہ دلوا دے گا، عزت اللہ دلوا دے گا، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تو یہ ساری چیزیں ویسے ہی دلوا دے گا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ سب لوگوں کا کہ میں یہ تھا اکیلا میں نے ہاتھ کو مضبوط کیا، اس پر آپ نے ہاتھ رکھا، ادھر سے ہاتھ رکھے گئے اور یہ اتنا مضبوط ہاتھ بن گیا کہ اس نے مجبوروں کی مجبوریوں کو دور کیا، اس نے بے سہارا تھے جو لوگ، ان کا یہ سہارا بنا، اور اللہ کا شکر ہے اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی اس وقت بہت مضبوط ہے۔ اور اسی سوسائٹی کا نتیجہ ہے، میں نے تو صرف راشن کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا، بہت سارے مجبور لوگ میرے پاس آئے کہ صاحب دواؤں کے پیسے نہیں ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جہاں تک پاسبل ہوتا ہے سستا علاج ہم لوگ کروا رہے ہیں، ہے نا، لوگوں کو دوائیں دلوا رہے ہیں۔ اب ایک پیشنٹ آ گئی تھی ابھی کچھ دن پہلے اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرا علاج جو ہے نا وہ ہر مہینے 10,000 روپے کی دوا ہے چاہیے مجھے، 10,000 روپے ہر مہینے خرچ ہو جاتے ہیں اور یہ علاج لمبا چلنا ہے، کام بند ہو گئے ہیں۔ اچھا وہ ابھی نوجوان لڑکی تھی، ایک تقریباً 24-25 سال کی عمر ہوگی، کڈنی میں پرابلم ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں تھیں، 10,000 روپے کا خرچہ ہے، پھر ڈاکٹروں کی فیس الگ، یہ تو 10,000 روپے مہینہ دواؤں کا خرچہ ہے۔ اب اس خرچے کو کیسے پورا کیا جائے، وہ میرے پاس آئیں، میں نے کہا اللہ کیا ہوگا، میں نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر ہیں گوا کی، ان کی طرف سے یہ پارسل آیا ہوا ہے، تو میں نے ان سے اپنی اس پرابلم کو شیئر کیا کہ ایسے ایسے بات ہے۔ اب دیکھیے آپ جب آپ ارادہ کر لو نا تو اللہ تعالیٰ راستے خود کھولتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کا بھی ایک فاؤنڈیشن ہے، ہیلتھ فاؤنڈیشن، میں بھی آپ کو بتاؤں گا، ان سے میرا رابطہ ہوا، یہ رابطے میں تو میرے سے پہلے سے تھی، لیکن میں نے ان کو یہ چیز بتائی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک فاؤنڈیشن بھی ہے، تو آپ ان کا نمبر مجھے دیں۔ میں نے ان خاتون کا نمبر ان کو دیا اور پھر اللہ کا شکر ہے انہوں نے اپنے فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ 16,000 روپے کی دوائیاں، 3 مہینے کی دوائیاں بھیجی، اور جو ڈاکٹرز وغیرہ کی فیس ہے وہ ہماری سوسائٹی نے پے کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ 2 فاؤنڈیشن مل گئے۔ اب 2 فاؤنڈیشن جب مل گئے نا تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے ایک لیٹر بھی میرے لیے بھیجا، ٹھیک تو دوائیں ہیں، بہرحال دوائیں اس کے اندر ہیں، یہ پورا دواؤں سے بھر رہا ہے۔ یہ ایک لیٹر ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دینا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے لیٹر بھیجا اور یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ٹو اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی، فیروز آباد، یو پی۔ ریسپیکٹڈ مفتی صاحب، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمارے فاؤنڈیشن کو لوگوں کی ہیلپ کے لیے چنا جو ضرورت مند ہے، اور دواؤں کے لیے چنا، خاص طور پر اس پینڈیمک سچویشن میں آپ نے ہمارے فاؤنڈیشن کو چنا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہمارے فاؤنڈیشن کے ساتھ رہیں، آج بھی اور فیوچر میں بھی آپ ہمارے فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے رہیں، بالکل۔ اور انہوں نے یہ کہا آئی ریکویسٹ یو تھرو یور ویڈیوز، مطلب یہ کہہ رہی ہیں، ان کا فاؤنڈیشن میرے سے کہہ رہا ہے، اور اس فاؤنڈیشن کا نام ہے نسیمہ ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن، کہ آپ
ہمارے بارے میں اگر چاہیں تو لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، نسیمہ ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن ہے یہ۔ آپ لوگ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے فاؤنڈیشن کو خوب ترقی عطا فرمائے اور خوب اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں تک پہنچائے، ہر طرح کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ تو انہوں نے یہ کہا، میں نے بالکل اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے تو آپ اس فاؤنڈیشن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی کو اور ان کے فاؤنڈیشن کو خوب قبولیت عطا فرمائے۔ اور اب یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں، تو جہاں ہم راشن پہنچا رہے تھے اب انشاءاللہ دواؤں کی جہاں ضرورت پڑے گی، تو نسیمہ ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نے ہم سے یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی دوا کی ضرورت پڑے گی تو دواؤں کا پورا خرچہ مفتی صاحب ہم اٹھائیں گے۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی کام اگر اچھا کر رہا ہو نا تو اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، کیڑے نکالنا نہیں سیکھیں۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کیڑے نکالنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ بس ختم ہو جائے، جلن، حسد، کینہ کپٹ۔ اگر کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، دشمنی کیوں نہ ہمارا وہ ہو، لیکن اچھے کام کو ہم اپریشیٹ کرنا سیکھیں، اپنے اندر اچھے کام کو اپریشیٹ کرنے کا جذبہ ہم لوگ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فاؤنڈیشن کو قبول فرمائے اور ہماری سوسائٹی کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب لوگ جو مل کر یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔